وہاں پر IMF کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں لیکن ڈیل فائنل نہیں ہوتی، اسٹیٹ لیول مذاکرات فائنل نہیں ہوتے، لیکن اس ملک میں جس تیزی سے سازشیں رچائی جاتی ہیں لگتا ہے کہ سازشوں پر ہی سارا زور ہے۔ سازشی عناصر عمران خان صاحب کو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، ان کو کورٹ میں دکھائی دیے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ کہہ رہے کیا فرمایا انہوں نے کہ ان کو کولیگ نے کیسے ان کو متنبع کیا کہ آپ فوری طور پر یہاں سے نکل جائیں۔ سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ کولیگ جلدی سے وہ آیا اور اس نے اشارہ کیا کہ نکلو باہر، اور اس نے کیوں اشارہ کیا نکلو باہر؟ کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹریپ تھا، یہ صرف جیل تو میں سوچا تھا کہ میں جیل میں چلا جاؤں، اس نے کہا یہ جیل نہیں ہے، یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو۔ پھر ہم نے گاڑی نکالی، یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو، اور عمران خان صاحب نے وہاں سے گاڑی دوڑائی اور ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ بارہا وہ کہہ چکے ہیں۔ لیکن جان کو کس سے خطرہ ہے؟ کیونکہ کبھی وہ الزام زرداری صاحب پر دھر دیتے ہیں، کبھی انٹرم سیٹ اپ پر دھر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جو CM اس وقت ہے انٹرم سیٹ اپ میں وہ اس میں انوالوڈ ہے، کبھی وہ باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں، لیکن ایکچوئل خطرات ان کو کس سے ہیں؟ کیونکہ مانگتے تو وہ سیکیورٹی پولیس سے ہی ہیں، تو پھر جن پر ہتھیار اٹھائے گئے یا ڈنڈے اور لاٹھی جن پر اٹھائی گئی، تو اس میں بھی بتا دیں عمران خان صاحب کہ اس معاملے میں جو ہے پولیس ان کو پھر سیکیورٹی کیوں دے؟ ان کی ریلی کے دن جو آنے والی ہے مینار پاکستان پر، اس کے لیے انہوں نے PTI نے یہ کہا ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، لیکن سیکیورٹی پرووائڈ کس سے کی جائے؟ جن کے اوپر آپ نے لاٹھیاں برسائی ہیں، جن پر آپ نے پتھر برسائے ہیں، اور پھر وہی جنہوں نے آپ کے زمان پاک میں حملہ کیا، اور بقول آپ کے بشریٰ بی بی اکیلی تھیں گھر میں، اور اس طرح سے چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو بھی پامال کیا گیا۔ اب معاملات یہاں تک آ گئے ہیں، لیکن یہاں تک معاملات رہتے تو ٹھیک تھا، لیکن اب اور بھی آگے چلے گئے۔ آج شہباز شریف صاحب نے کہا ہے جی یہ ایک پوری سازش ہے، ایک سازش ان کو بھی نظر آ رہی ہے، وہ سازش یہ ہے کہ عمران خان صاحب اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے وہ سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور انہوں نے ایک نیگیٹو کیمپین لانچ کر دی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ان کو آہنی ہاتھوں سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے کہا شاید اسی آہنی ہاتھ سے ڈیل کریں گے جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو رہا ہے، کیونکہ معاملہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کچھ ختم ہونے میں دکھائی نہیں دیتا۔ اس اسنا میں فواد چودھری صاحب نے ظاہر ہے اس بات کو ڈینائی کیا ہے، انہوں نے کیا کہا سنیے۔ انصاف نے نہ تو کوئی کیمپین کی ہے آرمی چیف کے خلاف، نہ ہی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو سیاسی طور کے اوپر نارملائز کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، خصوصاً الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں تاکہ الیکشن ہو خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، اور الیکشن ہونے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ساتھ ہونے چاہیے صوبوں کے، اور فیڈرل حکومت کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہوں گی تو الیکشنز تمام جو ہیں ساتھ ہوں گے۔ اب یہ جو ڈیٹس آ گئی ہیں اس حوالے سے کیا اب ان کے پاس دلیل رہ گئی ہے کہ الیکشنز کو آگے کیا جائے، اور اسپیشلی اس تناظر میں جب وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے عمل درآمد کرنے کے لیے بار بار کہتے ہیں ہم قانون کے احترام کے لیے عمران خان صاحب کو پیش کرنا چاہتے ہیں کورٹ میں، تو قانون کی عملداری تو ان پر بھی واجب ہے۔ اب وہ کتنا اس پر کریں گے فالو اپ کو دیکھنا پڑے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جاوید لطیف صاحب ایک انوکھی آواز ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے، لیکن جب بھی اٹھتی ہے سوال اٹھا دیتی ہے۔ کیا فرمایا تھا انہوں نے کچھ روز پہلے، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ حکومت وقت بتائے کہ کون سے ایسی رکاوٹیں ہیں جو عمران خان پر ہاتھ نہیں پہنچنے دے رہی، کون سی ایسی قوتیں ہیں جو آج بھی اس کو سہولت دے رہی ہیں۔ جی آپ نے گفتگو سنی جاوید لطیف صاحب کی۔ اس وقت ہم مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر آصف کرمانی صاحب، نون لیگ کو ریپرزینٹ کریں گے۔ کرمانی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ کرمانی صاحب یہ بدنیتی والا جو معاملہ ہے کہ زمان پاک میں اس وقت حملہ کیا گیا یا اس وقت سرچ وارنٹ کے ساتھ گھسنے کی کوشش کی، گیٹ توڑا، دیواریں پھلانگ کے اندر چلے گئے، پھر بشریٰ بی بی گھر پر اکیلی تھیں، ملازموں کو دھمکایا، ڈرایا، مارا، اب یہ تمام تر چیزیں ظاہر ہے وی اونلی سی واٹ وی کین سی۔ آپ کو پتا ہوگا حسان نیازی صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے وہ بیٹے ہیں، ان کے لیے بہت شدید پریشان ہیں، تو ظاہر ہے اب بیٹوں کے اوپر بھی بات آئے گی تو اور لوگ بھی بولیں گے، اور ایک پریشان کن لمحہ اس ملک میں کہ ہم نے نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں جو آئین کی عملداری ہے، جو قانون کی حکمرانی ہے، وہ کس طرح سے مینٹین کی جائے جب خود ہی قانونی، غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام اٹھائیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ثنا بی بی فار ہیونگ می ان یور شو. آپ نے ایک ہی سانس میں بڑے زیادہ سوال کر دیے, تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دوں باری باری. نو ناٹ ایٹ آل, یو آر موسٹ ویلکم. تو عرض یہ ہے کہ دیکھیے, جہاں تک آپ نے بات کی چادر اور چار دیواری کی, اس کا تحفظ ہر صورت ہونا چاہیے. پاکستان کے آئین میں یہ دیا گیا ہے کہ ہر شہری کو یہ حق ہے اس کا, اور بیسک رائٹ ہے اس کی چادر اور چار دیواری کے تحفظ کا. لیکن اس کے ساتھ ہی اسی آئین میں یہ بھی درج ہے کہ اگر کوئی سرچ وارنٹ لے کے کسی کے گھر جاتا ہے اور اس کو ایکسیس نہیں دیا جاتا, تو وہ بھی ایک خلاف قانون ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے جب پولیس سرچ وارنٹ لے کے گئی تھی عمران خان کے گھر, تو ان کو ایکسیس دے دیتے. اور آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ وانٹڈ تھا, کوئی ان وانٹڈ تھا, یا کوئی غیر متعلقہ شخص اس گھر میں موجود تھا, اور جس کی یہ ثبوت ہے کہ اس گھر سے فائرنگ کی گئی پولیس پر, اور وہاں سے پیٹرول بم پھینکے گئے اور غلیلوں سے وہ پتھر مارے گئے, تو آپ مجھے بتائیے کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس گھر کے جو مکین تھے وہ ان لوگوں کو جو اندر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو غیر متعلقہ افراد کو خود ہی گھر سے باہر نکال دیتے. چہ جائے کہ آپ ایک پولیس فورس پر فائر کرتے ہیں اور آپ پھر توقع کرتے ہیں کہ آگے سے پولیس آپ پر کیا وہ پھول برسائے گی یا کوئی آپ کا بڑا کو گریٹ کرے گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ناؤ کمنگ ٹو یور ادر کویسچن, جو آپ نے کہا کہ جی یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. دیکھیے, جن صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا, کسی نیازی صاحب کا بھی نام لیا آپ نے, تو آپ دیکھیے کہ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں انہوں نے وکلا کے ہمراہ ڈاکٹروں اور مریضوں پر اس ہسپتال پر حملہ بھی کیا تھا. آپ کو یاد ہے وہ؟ اور جو وہاں تماشا بنا تھا لاہور جیل روڈ پر دل کے ہسپتال میں, جس طرح یہ گھسے اور حملہ ور ہوئے. خیر, میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں یہ عرض کرنا صرف چاہتا ہوں کہ, اور میں نے آج بھی کہیں بات کی ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایشو بیس نہیں ہو رہی. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک ذاتی مفادات کی پاور پالیٹکس ہو رہی ہے, اور ایک اس میں ایک گالم گلوچ کا عنصر آ گیا ہے. اس میں ایک نفرت آ گئی ہے, ہیٹریڈ آ گئی ہے, اس میں ایک وائلنس آ گیا ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی جو ہے اس کی عزت محفوظ نہیں ہے. ہاں کیا کرمانی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سوری, میں جاوید لطیف صاحب کی بات پر آنا چاہوں گی. سوری, مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے. آئی جسٹ وانٹ کوئکلی گو تھرو ود دس کہ یہ جاوید لطیف صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ بتائیں جی کہ کون, حکومت بتائے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں, کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو یہ عمران خان صاحب کو اریسٹ نہیں ہونے دے رہی, کون سی طاقتیں ہیں جو اس وقت ہمیں کنٹرول نہیں لینے دے رہی, کون سی رکاوٹیں ہیں. سر آپ ذرا فرما دیجیے گا, کیونکہ جاوید لطیف صاحب حکومت سے پوچھ رہے ہیں جس میں وہ بھی ہیں اور آپ بھی ہیں. یہ وہ, میں تو خیر مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں, میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں. جاوید لطیف صاحب تو حکومت کا حصہ ہیں اور وہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. مناسب ہوتا اگر وہ خود ہی اس پر پوری کھل کر بات کر دیتے. میں تو اس بارے میں بالکل لا علم ہوں. اگر کوئی ایسا ایشو ہے, اگر حکومت اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کرتی ہے تو چھوڑ دے, پھر حکومت نہ کرے, پھر چھوڑ دے, گھر چلی جائے. پھر کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ اگر ایک وزیر ان کا یہ کہہ رہا ہے اٹھ کے, بے بسی ظاہر کر رہا ہے, میرے تو علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے بات کا بالکل نچوڑ نکال دیا. ٹھیک ہے, اتنی بے بس ہے تو حکومت گھر جائے. ہاں